وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگ و پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے ساتھ بہت بڑا انعام جو ہم کو ملا ہے وہ دین ہے۔ یہ بڑا انعام ہے جو ہم کو ملا ہے، اور دین میں وہ دین ہے جو اللہ نے ہم کو پسند کر کے دیا ہے، پسند کر کے دین دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے پسند کر کے دیا ہے۔ کوئی دوست کوئی تحفہ لاوے مثال کے طور پر تو کہیے میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، تو ایک تو ان کا لانا، دوسرا ان کی پسندگی۔ تو ایسے ہی یہ بھی ہے کہ اللہ نے دین ہم کو دیا ہے، اور وہ دین دیا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دین دے تو کیا ذمہ داری آتی ہے کہ اللہ دین دے تو دیندار بنو۔ ہاں، اور کیا، اللہ نے دین دیا ہے تو کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ اور دینداری کی دو بنیادیں ہیں، ایک علم، ایک عبادت۔ دینداری کی بنیاد دو ہیں، ایک صحیح علم آئے اور اس صحیح علم پر عمل ہو جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزوں سے صحیح دینداری بنتی ہے، علم آوے، عبادت آوے، یعنی دین سیکھنے، دین سکھاویں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے کہ دین سیکھنا اور دین سکھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی، اور ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت کے لیے پیدا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں نہیں رکھیں گے، دوسرا مطلب آخرت کا یہ ہے کہ آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اپنی آخرت بناؤ، اور آخرت بنتی ہے دین سے، بغیر دین کے آخرت نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو یہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ہم کو دین دے کر یہ دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ تاکہ آخرت بن جائے۔ دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت بنائیں گے، اور آخرت بنا کر کے دیں گے۔ دین اصل ہے۔ حدیث شریف کی دعائیں جو ہیں وہ دعا بھی ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ حدیث میں جو دعائیں ہیں ان میں تینوں باتیں ہیں، وہ دعا بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور تعلیم بھی ہے۔ مسنون دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، اے اللہ میرا دین سنبھال دے، دین ٹوٹا پھوٹا نہ ہونا چاہیے، دین صحیح ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے ہم کو تعلیم دینے کے لیے۔ آپ کی دعاؤں میں آپ کی تعلیم ہے، تو دعا یہ مانگی ہے کہ اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرا دین سنبھال دے۔ یہی عصمت عملی کہ میرے کام کی اصل بنیادی ہے، میرے تمام کام کی یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ سمجھ گیا تو ساری بنیادیں سمجھ گئی۔ اس لیے کہا کہ اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، اے اللہ میرا دین سنبھال دے، کہ یہ تو میری اصل چیز ہے۔ واصلح لی دنیائی، اور میری دنیا بھی سنبھال دے، میری دنیا بھی سنبھال دے۔
کیوں کہ اس میں میرا گزارا ہے، دنیا میں آدمی کا گزارا ہے، وہ گزر رہا ہے، وہ گزارا صحیح ہو جائے. اور تیسری بات کہ اصلح لی آخرتی ہو، کہ اللہ میری آخرت سنوار دے. کیوں کہ آخرت میرا اصلی ٹھکانا ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. وہی معاد ہے، یعنی واپس جانے کی. جیسے آدمی سفر کر کے گھر آ گیا، اب کہاں جائے گا؟ کہ کہیں نہیں، گھر آ گیا، اب کہیں نہیں جانا. وہ آخرت گھر ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، وہی رہنا ہے. اور اپنے آخرت میں دو صفتیں پیدا ہونی چاہیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دو صفتیں آخرت کی کہ آخرت بہتر ہو جائے. آخرت بہتر ہوتی ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت سے. زندگی میں اللہ کی اطاعت ہوئی ہے، زندگی میں اللہ کی عبادت ہوئی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا انصاف کا تعلق رکھا ہے، تو اس سے آخرت بنتی ہے. دنیا سے آخرت بنانا یہ ہمارا کام ہے. اس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتے ہیں، موسم لیتے ہیں اپنی زمینوں سے، ایسے مسلمان اپنی دنیا سے اپنے آخرت بنا لے. یہ اللہ کی دعوت ہے. وقت ابھی فیما آتاک اللہ تعالی الآخرۃ. اللہ نے تو جو دنیا دی ہے اسے تو اپنے آخرت بنا. آخرت بنتی ہے دینداری سے، بغیر دینداری کی آخرت نہیں بنتی. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے، دین کی باتیں پوچھنا اور عمل کرنا یہ ضروری ہے. اگر یہ باتیں نہیں ہوگی تو زندگی جہالت میں گزرے گی، اور جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. ہاں فائدہ ہے جہالت کا انجام جہنم. حکمت کی باتیں ہونی کتابوں میں. تو اس میں یہ تھا کہ میرے آخر بناؤ، یہ آخر اصل ہے. اور آخرت بنے گی علم و ایمان سے. آدمی میں ایمان آوے، الحمدللہ ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے. اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا. اطاعت کرو تو اطاعت صحیح ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے علم دین دیا ہے. علم دین سیکھیں گے، پڑھیں گے تو اللہ کے اطاعت اور عبادت صحیح ہوگی، ورنہ جہالت ہوگی. اور جہالت سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جاہل ایسا ہوتا ہے جیسے اندھا ہوتا ہے. تو اندھا بیچارہ اللہ چاہ رہے اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے گھوڑا ہے کہ کیا ہے. اس لیے اس اندھاپن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے لویال کو دین سکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. آگ سے کیسے بچائیں گے؟ آگ تو دیکھی نہیں ہے. کسی چیز سے بچنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. بچانے کے لیے دیکھو دیکھو، بچانے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو دیکھو. جب دوزخ دیکھی نہیں ہے تو کیسے بچے گی؟ تو اس کا مطلب یہ سمجھایا کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، دین سیکھو. یہی آپ سے بچنا ہے. اپنے آپ کو دیندار بنانا، اپنے اہل کو دیندار بنانا، یہی آپ سے بچنا ہے. اور یہی مقصود ہے. مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، مقصود یہی ہے کہ زندگی میں دینداری آئے، تاکہ اللہ کے حقوق ادا ہو جائے. سب سے پہلے اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اللہ تو اول ہے، تو سے پہلے کوئی نہیں. تو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ یہ سب سے پہلا حق اللہ کا، کیونکہ اللہ پہلا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، یا معاذ ما تدری ماذا حق اللہ؟
معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ ہاں، کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ لینے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا اس کو بدلہ ملے گا، اور جس نے حقوق نہیں ادا کیا اس سے بدلہ ملے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کی تعلیم دے رہے تھے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق. فرض کیا مجھے نعمت آپ بتائیں. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا حق ادا ہوگا، اور یہی اصل ہے. یہ زندگی حقوق ادا کرنے والی ہو جائے میں کہہ رہا حق اللہ کا. پھر ہماری شریعت میں ہمارے دین میں یہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. تو اللہ سے تعلق ہے عبادت کا وہ تو ہے، رسول سے تعلق ہے رسالت کا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کی تابعداری کی جائے، ان کی سنت ان کی شریعت کو سیکھا جائے، اپنے آپ کو ان کا پابند کیا جائے سنت شریعت کا. یہ رسول کا حق ہے. جی ہاں، رسول آتا ہے اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کو اللہ کی تابعداری سے بات ہو. یہ رسول کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا سچا بھیجا ہوا رسول ماننا، آپ کی سنت شریعت پر عمل کرنا، یہ نبی کا حق ہے. تو یہ ہماری زندگیوں میں آئے، یہ ہے مقصد، اور یہ ہے اصلی حیات، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. آپ زندگی ہوئی ہے. اس لیے مسجد ہو مدرسہ ہو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے اولادوں کو اس پر لائیں کہ وہ بھی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھیں. زندگی کی ضرورتوں کے مسلم بھی سمجھتا ہے، زندگی میں یہ ضرورت ہے، زندگی میں یہ راحت ہے. تو راحت ضرورت تو سب سمجھتے، جانور بھی سمجھتا ہے راحت ضرورت. جی ہاں، صرف راحت ضرورت نہیں ہے بلکہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے زندگی کیوں دی ہے. تو اللہ نے کہا میں نے زندگی جناتوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے دی ہے. جناتوں کو اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہی زمین پر آباد ہے. تو اس سے ہمارا کام اصل یہی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی والی بنے، اللہ کے حکموں والی، رسول کی تابعداری والی. یہ ایک اصلی زندگی ہے، کامیاب زندگی. زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی اور زندگی. یہ زندگی اگر بے بندگی ہے، بغیر بندگی ہے تو شرمانا پڑے گا، پچھانا پڑے گا. اور اگر زندگی اس کے مطابق ہے تو پھر خوشی ہوگی، کامیابی ہوگی. اس لیے ان مسجدوں کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، گزارنا نہیں. وہ تو گزرے گی چاہو نہ چاہو. جی ہاں، زندگیاں تو گزرتی ہے، وہ پوچھتی تھوڑی ہے، گزرتی ہے. لیکن گزرنا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، بنانا ہے. حیات طیبہ پاک زندگی بناؤ تو وہ ایمان سے، اعمال سے بنتی ہے، اور اعمال صحیح ہوتے ہیں علم سے، دین سیکھنے سے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، پوچھیں، عمل کریں. آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے. ورنہ لوگ پیدل جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے، پڑھتے نہیں کتابوں میں، پیدل جاتے تھے. تو وہاں علم ہے، آج اللہ نے آزاد کر دیا. ہاں، آج بھی کوئی نہ سمجھے نہ سیکھے تو یہ محرومی ہے. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا اور دیندار بنا کر زندگی گزارنا یہ ہمارا اصلی کام ہے. مسجدوں کی تعمیر کا بھی یہ مطلب ہے، ویسے مدارس کی تعمیر کا بھی یہی مطلب ہے. ہاں، اصل مسجدیں تھی پہلے، مدارس تو وجود بعد میں آیا ہے. مسجدوں میں سب چیزیں ہوتی تھی، عبادت بھی ہوتی تھی، علم بھی ہوتا تھا، پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا تھا. 4 صدی تک یہ سلسلہ رہا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہ 4 صدی تک
زندگی میں سب چیزیں ہوتی تھیں، نمازیں پڑھنا پڑھانا درس و تدریس یہ مسجدوں میں ہوتا. پھر مسجد کے آداب کی رعایت نہیں ہو سکی تو پھر مدارس کو الگ جگہ دی، لیکن مسجد کے آداب کی رعایت نہیں. فرمایا 4ویں صدی میں یہ شروع ہوا ہے کہ مدرسوں کی عمارتیں الگ بنی ہیں، وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. کیونکہ علم کے بغیر عبادت بھی ناقص ہے، علم نہیں ہے تو اس لیے علم کا اہتمام بھی ضروری ہے. تو اسے علم کے اہتمام کے لیے پھر مدارسوں کا وجود میں آیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کی ہے. اس لیے اپنے آپ کو محروم کو اس سے نہ کریں، بلکہ سیکھے سکھاوے پڑھے پڑھاوے، اپنے اولاد کو دینی تعلیم دے تاکہ وہ حقوق پہچانے اللہ کے، ماں باپ کے، سب کے. دینی تعلیم نہیں ہوگی تو حقوق نہیں پہچانیں گے، راحتیں پہچانیں گے، ضرورتیں پہچانیں گے، ایک آرام پہچانیں گے. اس کو شہادت کہتے ہیں. ضرورت پہچاننا، راحت پہچاننا، آرام پہچاننا، اس جانور بھی پہچاننا یہ نہیں، بلکہ ہماری زندگی کیا حقوق پہچانے، اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، میری اپنی ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. ہر آدمی کی ذات کا اس کے اوپر حق ہے، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. اپنی ذات کی ضرورتیں جانتے ہیں، راحتیں جانتے ہیں، اپنی ذات کا حق نہیں جانتے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. ہر آدمی کی ذات کا اس پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے. یہ اس کی ذات کا اس کے اوپر حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ سے. یہ سب سے پہلا حق ہے. بھوک پیاس کپڑا مکان ایک تو ضرورت ہے، حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے. یہ سب سے بڑا کیونکہ اگر یہ نہیں بچائے گا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا. بلا کر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اپنی ذات کو دوزخ سے بچانا یہ سب سے بڑا اپنی ذات کا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے اولادوں کو دین سکھاؤ. اسی میں زندگی ہماری گزرے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. یاد رکھو جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے. یہ فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر میں رہیں. ہاں، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر میں رہیں تاکہ دینی زندگی گزرے، دین پر موت آئے. خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اگر ایمانی زندگی گزرے گی تو خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، ویسے مرو گے ویسے اٹھو. یہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی اسباب پیدا کر دیے ہیں اپنے آپ کو دیندار بنانے کے. پہلے نہیں تھے، پہلے نہیں تھے، اب اللہ نے آسانی کر دی. اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی قدر کرنا، اس میں مددگار بننا. اپنے جان مال سے، اپنے اولاد سے دین کی مدد کرو. مدرسے کو صرف پیسے نہیں کہہ رہے ہیں، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے مدرسوں کو پیسے بھی دو اور مدرسوں کو اپنے اولاد بھی دو. مدرسوں کو پیسے بھی دو اور اولاد، وہ پیسے تمہاری اولاد کھائے گی، مدرسہ تھوڑا کھائے گا. اپنے مدرسوں کو اپنے اولاد بھی دو اور مدرسوں کو مال بھی دو، مسجدوں کو مال بھی دو تاکہ وہ آواز رہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کو بنانا بھی ہے اور مسجد کو آباد بھی کرنا ہے. رات کو مسجدیں بند ہو جاتی ہیں،
کو رات تک وظیفوں جاتے لیکن اپنے آپ کو رات میں اٹھنے کے عادی بنا عبادت کے لیے علیکم بالقیام الليل صحیح میں رات کے اٹھنے کو ضروری سمجھو ضروری کیا نہیں اللہ نے رات کا اٹھنا ضروری کا کون نماز ہے لیکن اپنے لیے ضروری سمجھو رات کو اٹھو پھر رات کو اللہ کو یاد کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی رحمتوں کو مانگو حدیثوں میں گالی کو میں رات کا اٹھنا ضروری سمجھو کیوں کہ ان سے پہلے جو ایک بندے گزرے ہیں ان کا یہی طریقہ تھا وہ تینوں کو بھی مسجد میں ہوتے تھے اور رات چلی مسجد والی محنت ہوتی تھی عبادت کی فکر کی ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما قالوا وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا وكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا واغفر لنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت ہم امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے اور تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم سب کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما اے اللہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ اور تک اپنے دین کو جینا نصیب فرما اور اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کو اس نے خاتمہ کی دولت نصیب فرما دین دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما عافیت عطا فرما اے اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرما مصیبتوں سے بلاؤں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما اے اللہ اس کے آباد کرنے والوں کو اسے بنانے والوں کو اجر عظیم عطا فرما اور اس خیر کو پورے عالم میں پھیلنے کی شکل پیدا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم